ایک نوجوان تھا، کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس نوجوان کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ اب نوجوان تنہا رہ گیا۔ آج کے معاشرے میں بھی کوئی اکیلا رہ جائے تو معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا۔ اس کی بستی والوں نے اسے نکال دیا۔ اب وہ نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ میں علم دین پڑھ لوں، دین حاصل کر لوں، دین کا علم پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے دین کے علم کے لیے اپنے لگاؤ کو رکھنا۔ وہ نوجوان دین پڑھنے کے لیے نکلا۔ لوگوں نے بڑا کہا کہ تو مزدوری کر لے، کوئی کام کر لے، تیرا گھر بن جائے گا، تیرے دنیاوی معاملے چل جائیں گے۔ لیکن وہ نوجوان نے کسی کی بات نہ سنی، دین پڑھنے کی لگن لے کر نکل پڑا، دین پڑھنا شروع کیا۔ بستی والوں نے نکال دیا۔ اب وہ دور جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر ڈیرا لگا کر بیٹھ گیا۔ دن کو کسی استاد سے دین کا علم پڑھتا، رات کو اپنی جھونپڑی میں دیا جلا کر یاد کرتا۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک بادشاہ کی شہزادی اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر کے لیے نکلی۔ سیر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ شہزادی رستہ بھول گئی، سپاہی بھی چھوٹ گئے، سہیلیوں کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ اب بادشاہ کی بیٹی اکیلی جنگل میں گھوم پھر رہی ہے۔ جب رات ہوئی، درندوں کی آوازیں کانوں میں سنائی دی تو ڈرنا شروع کر دیا، کانپنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھتی ہے؟ ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ دور ایک جھونپڑی ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے۔ بھاگتی ہوئی اس جھونپڑی میں گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ جھونپڑی میں ایک اکیلا نوجوان ہے۔ دل میں خیال آیا کہ نوجوان اکیلا ہے، جنگل میں کوئی نہیں، ہو نہ ہو کوئی غلط کام نہ ہو جائے، لیکن مجبوری تھی۔ باہر دیکھا تو درندے، آوازیں آ رہی ہیں، شیروں کی آواز آ رہی ہے، کئی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ڈر کے مارے اس جھونپڑی میں داخل ہوگی۔ جب جھونپڑی میں داخل ہوئی، اس نوجوان نے وجہ پوچھی آنے کی تو بتائی کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ رہی تھی، سپاہی ساتھ تھے، لیکن رستہ بھٹک گئی، رستہ بھول گئی، اس وجہ سے مجھے ادھر آنا پڑا۔ اب جب جانوروں کی آوازیں آنے لگی تو مجبوراً دروازہ بھی بند کرنا پڑا۔ اب اکیلا نوجوان، وہ دین پڑھنے والا طالب علم، اور وہ بادشاہ کی شہزادی، وہ لڑکی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہاں نوجوان لڑکا ہوتا ہے اور نوجوان لڑکی ہوتی ہے، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے اس نوجوان کو بہلانا شروع کیا، بہکانا شروع کیا کہ اکیلی لڑکی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں، اس کے آگے بھی کوئی نہیں، اسے کو بچانے والا بھی کوئی نہیں، اس سونے جنگل میں اس کی آواز سننے کے لیے کوئی نہیں۔ شیطان نے اسے غلط کام کے لیے بہکانا شروع کیا۔ لیکن وہ نوجوان تھا، فقط نوجوان ہی نہیں تھا، وہ ایک دین کا طالب علم تھا، دین پڑھنے والا تھا، آقا کی حدیثیں پڑھی تھی، اس پر عمل کیا کرتا تھا۔ اب وہ نوجوان بیان کرتا ہے اور ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی بیان کرتی ہے۔ اس نوجوان کو لگا کہ بادشاہ کی بیٹی سو گئی ہے، لیکن وہ شہزادی بیان کرتی ہے کہ ایسے معاملات میں کہاں نیند آتی ہے، میں ساری رات جاگتی رہی۔ کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی کو اس دیے کی آگ پر رکھتا ہے، جب ہاتھ جلنا شروع ہوتا ہے تو پیچھے کر لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا ہاتھ رکھتا ہے، جب دوسرا ہاتھ بھی جلتا ہے تو پیچھے کر لیتا ہے۔ یوں ساری رات گزر گئی۔ ادھر بادشاہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا ہوا اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ اس جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ جب جھونپڑی میں پہنچا تو ادھر ایک نوجوان اور ساتھ بادشاہ کی بیٹی۔ بادشاہ نے بیٹی کو بھی پکڑا، ساتھ اس نوجوان کو بھی پکڑا، اور بادشاہ اپنی بیٹی کو کہنے لگا کہ بیٹا میں نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ بیٹی کہنے لگی بابا اس کو کیوں قتل کرنا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا تو نے ساری رات اس کے ساتھ جھونپڑی میں گزاری۔ کہا بابا یقین کیجئے اس کائنات کے مالک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نوجوان نے مجھے ہاتھ لگانا تو دور میری طرف دیکھا بھی نہیں، ساری رات نہیں دیکھا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو مانے گی، یہ میں مانوں گا، لیکن یہ دنیا والے نہیں مانیں گے۔ اگر اس نے باہر جا کر کسی کو بتا دیا کہ بادشاہ کی بیٹی ساری رات جھونپڑی میں رہی ہے میرے ساتھ تو میری کیا عزت رہ جائے گی، اس لیے اسے مارنا ضروری ہے۔ اس کو مارنے کا ٹائم فکس کیا گیا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ اسے مارا جائے گا۔ بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اسے مارنے کا، لیکن فقط ایک مرتبہ مجھے اس نوجوان سے ملنے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے بلایا، پردہ لگایا گیا، ایک طرف شہزادی بیٹھ گئی، ایک طرف وہ نوجوان کو بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی کہ نوجوان
तुझे लगा था मैं सो गई, लेकिन सारी रात मैं जागती रही और तेरे इस अमल को देखती रही। मुझे सिर्फ एक बात बता दे कि तू दिए की आग के आगे अपनी उंगली को, अपने हाथ को क्यों रखता था? और जब वो जलता था तो पीछे कर लेता था, थोड़ी देर बाद फिर हाथ रखता था, जब दूसरा जलता था पीछे कर लेता था, फिर हाथ रखता था। ये अमल तूने सारी रात क्यों किया? तो वो नौजवान कहने लगा, मैं दीन पढ़ने वाला तालिब इल्म हूँ, मैंने आका की हदीसें पढ़ी हैं। शैतान मुझे आकर बहकाता था, बहलाता था कि अकेली लड़की है, कोई आगे पीछे नहीं, जंगल में कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, इसके साथ गलत काम कर ले। लेकिन मैं अपने हाथ को उस दिए की आग पर रखता था कि अगर इस छोटी सी आग को आज मेरे हाथ ने बर्दाश्त कर लिया तो कल माशर वाली आग भी बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन जब दिए की आग के आगे मैं हाथ रखता था तो हाथ जल जाता था। फिर मेरे दिल में ख्याल आता था ये दुनियावी आग है, दुनियावी आग जितनी भी भड़कती हो उसके ऊपर कोई बड़ा पत्थर फेंका जाए तो आग बुझ जाती है, लेकिन कल माशर की जहन्नम की आग तो ऐसी होगी जिसे जलाने के लिए पत्थर लगाए जाएंगे। तो मुझसे तो ये नाकी सी आग नहीं बर्दाश्त होती, तो माशर की आग कैसे बर्दाश्त होगी? यूं मैं सारी रात शैतान मुझे बहकाता, मैं अपना हाथ रखता और दिल में ये सोचता कि अगर ये आग बर्दाश्त होगी तो कल माशा वाली बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन आग बर्दाश्त नहीं होती थी, हाथ जल जाता था। बादशाह ने इतनी बात सुनी तो तड़प कर गिर गया और माफ़ी मांग कर कहने लगा, क्या बेटा, मुझसे आज बहुत बड़ा गुनाह होता चला जा रहा था। मैंने एक दीन पढ़ने वाले तालिब इल्म को कत्ल करना था, एक इतने पाकीज़ा किरदार के तालिब इल्म को, एक इतने पाकीज़ा किरदार के नौजवान को कत्ल करना था। बेटा मुझे माफ़ कर दे, तू इतना पाकीज़ा है, मुझे तेरी इतनी अदा पसंद आई, आज ही मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे करवाता हूँ और साथ ऐलान करता हूँ कि मेरे जाने के बाद ये सारा तख्त ताज सब कुछ तेरा हुआ। वो नौजवान भी तड़प कर कहने लगा, दुनिया वालों सुनो, तू कहते थे कि मजदूरी कर लो, तुम कहते थे कोई काम कर लो तेरा घर बन जाएगा, दुनियावी मामला ठीक हो जाएंगे, तुम कहते थे कि दीन पढ़कर तुझे क्या मिलेगा। तड़प कर वो नौजवान कहने लगा कि आज देखो, अल्लाह ने दीन की बरकत की वजह से मुझे तख्तो ताज अता फरमा दिया।